السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، نیک اعمال کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اسلام نے ہر مرد اور عورت کو یہ سکھایا کہ کیسے جئے، کیا کرے اور کن چیزوں سے بچے تاکہ آخرت میں جنت نصیب ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نظر انداز کرتے ہیں اور حرام چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پر 5 ایسی عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو جنت میں نہیں جائیں گی اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کچھ بڑے گناہوں میں پڑی ہوتی ہیں اور اگر سمے رہتے نہ سنبھلے تو ان کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ یہ نصیحت صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے گھروں کی عورتوں کو اسلامی تعلیم کے مطابق پرورش کر سکیں۔ نماز نہ پڑھنے والی عورتیں۔ نماز اسلام کا سب سے اہم فرض ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اسے گناہوں سے بچاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں نماز کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ کچھ کہتی ہیں کہ گھر کے کاموں میں ویست تھی، کچھ کونی ٹیک کر سو جاتی ہے اور کچھ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر یہ صحیح رہی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے اور اگر یہ خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ کئی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں لیکن یہ بہانہ اللہ کے سامنے تو نہیں چلیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرے۔ تو دوسرا گناہ ہے بے پردہ رہنے والی عورتیں۔ آج کل کا دور فیشن اور دکھاوے کا ہے۔ سوشل میڈیا، ٹی وی اور فلموں کے ذریعے عورتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ پردہ پچھڑا پن ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی اپنی عورتوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، اس سے وہ آسانی سے پہچانی جائیں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اسلام میں عورت کو گہنا کہا گیا ہے اور گہنا چھپا کر رکھا جاتا ہے، لیکن بہت سی عورتیں اپنے آپ کو سجا کر بنا حجاب کے تنگ اور چھوٹے کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہیں، جس سے نہ صرف وہ خود گنہگار ہوتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہ میں ڈال دیتی ہے۔ اگر کوئی عورت پردے کو نظر انداز کر رہی ہے تو اسے ترنت توبہ کرنی چاہیے اور اسلامی حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھکنا چاہیے۔ تیسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ ماں باپ کا درجہ اسلام میں بہت اونچا ہے۔ اس کی سیوا، ان کی عزت اور ان کا سمان کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن کچھ عورتیں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہیں، کچھ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہیں اور کچھ تو ان کی فرمانبرداری کرنا ہی بند کر دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتی ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اگر ایسی عورتیں اپنی عادتیں نہیں بدلتی تو آخرت میں انہیں اللہ کا غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چوتھا گناہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورتیں۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت اہم ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور اس کی جائز باتوں کو مانے، لیکن آج کل کچھ عورتیں بے وجہ جھگڑا کرتی ہیں، شوہر کی بات کو نظر انداز کرتی ہیں اور اسے پریشان کر کے گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کی
कहना नहीं मानती तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी पर कोई जुल्म करे, लेकिन अगर शौहर सही बात कह रहा है और बीवी बेवजह उसकी नाफरमानी कर रही तो ये गुनाह है। इसलिए हर औरत को चाहिए कि वह अपने शौहर के साथ अच्छे से पेश आए और अपने घर को खुशहाल बनाए। 5वां गुनाह है चुगलखोरी और गीबत करने वाली औरतें। गीबत पीठ पीछे किसी की बुराई करना और चुगली लोगों के बीच फसाद फैलाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह माना गया, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ औरतों की ज़िंदगी का हिस्सा ही ये बन गया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और ना तो एक दूसरे की बुराई किया करो। क्या तुमसे कोई यह पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया? जो औरतें दूसरों की बुराई करने में लगी रहती हैं, दूसरों की इज्जत को नुकसान पहुंचाती हैं, उनके लिए आखिरत में सख्त अजाब होगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करे और बेकार की बातों से बचे। इन गुनाहों से निकलने के लिए तौबा बहुत अच्छा ज़रिया है। अगर कोई औरत इन 5 गुनाहों में से किसी में पड़ी है तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे। हदीस में आता है, जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसकी तमाम पिछली गलतियों को माफ़ कर देते हैं। रमज़ान एक बेहतरीन मौका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। अगर हम सही नीयत से तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर देंगे और हमें जन्नत के रास्ते पर ले चलेंगे। अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे और जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन। आप सब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।